پیسے والے کو ووٹ دینا لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت کی بات ہے، اور اگر پیسے والا نہ ہو یا درمیانے پیسے ہوں تو بھی لوگ ایسے آدمی کو ووٹ دینے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، بالخصوص پنجاب میں، کہ جو بظاہر انگریزی زیادہ بولتا ہے، بہت پڑھا لکھا جات ہوتا ہے، بہت بڑا باہروں ولایت پیچھوں پڑھ کے آیا، وہ پھر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ مولوی ہونا اس بندے سے پھر ووٹ ہی دیں گے۔ اس آخری مولوی جی تسا کہ پتا تسا کہ لگے سیاست نال۔ تو پنجاب میں ایک ایسی پارٹی جو غریب ہو اور انگریزی بولنے والوں سے خالی ہو، مولانا لوگ ہوں اس میں زیادہ، تو بظاہر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی ترقی نہیں کر سکے گی۔ دو تین باتیں بنیادی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کا کام ہے دنیا میں محنت کرنا، نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا مسلمان اس کو کبھی نہیں سوچتا۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80 سے زیادہ مرد اور عورت مسلمان نہیں ہوئے۔ مرد اور عورتوں کو ملا کر جتنے مسلمان تھے ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہیں تھی، اور محنت کتنے کی؟ 950 سال تک محنت کی۔ اب کوئی کہتا ہے آج کے زمانے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام ناکام ہوئے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کہتے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دے کے بھیجی تھی انہوں نے اس کو پورا کیا۔ آگے 70 لوگ ایمان لائے یا 80 لوگ ایمان لائے، اس پہ نظر نہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اور نہ ہی انبیاء کی تعلیمات کو پڑھ کر معاشرے میں کام کرنے والوں کی کبھی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایسی افراتفری ہے، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں ایسی اس طرح بھی کیفیات اور پریشانی سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو جب تک اس ملک کے اندر ایسی آواز نہیں ہوگی جو عام لوگوں سے نکل کر ایوانوں میں پہنچے، تب تک اس ملک میں حقیقی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ عام لوگوں کو منتخب کرنا پاکستان رائے حق پارٹی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ ہمارے بہت سے بالخصوص یہ جو آپ کے علاقے ہیں نا، یہ پنڈی کے مضافات ہیں، ان علاقوں میں جو سیاست ہوتی ہے وہ ویکنڈ کی سیاست ہے۔ ایک آپ کے علاقے کا ایم پی ہے، ہمارا دوست ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اسمبلی اجلاس بھی جو واپس جلنا 3 دہاڑے بعد کر پوچھتا کہ 3 دہاڑے بعد کی مطلب آتا میں رائے بچ رکنا دعاواں لوگاں دیاں کرنے ہو پھر جتنے رات ہو گئے نہیں اتھی چاہے میں نا پھر اگلی دیہڑ لوگاں دیاں دعاواں کرنے ہو تو پھر میں کار پہنچنا 2-3 دیہڑے لگ گئے۔ تو وہ ایک آدمی جو لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، رہتا ہے، اس کو لوگوں کی تکلیفوں کا، ان راستوں کا، ان حالات کا پورا علم ہے۔ ویکنڈ کی جو سیاست ہے نا کہ ہفتہ اور اتوار آ گئے، لوگوں سے مل لیے، دعائیں کی، چلے گئے۔ ایک سیاستدان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ جو بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے صرف تعزیتی خط لکھتا ہے گھر میں بیٹھ کے، خود تعزیت پہ لیے نہیں آتا، تو لوگ وہ خط پڑھ کے خوش ہوئے گی جی تک انہوں نے ہماری ہمشیرہ فوت ہوئی تو انہوں نے کی خط بھیجا۔ عام لوگوں سے جب تک لوگ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور عام لوگوں میں جب آپ کسی کو وہاں پہ بھیجیں گے پھر 2 طرح کی کیٹیگری بن جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ ایک عام آدمی جب وہاں پہ جائے گا تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس دفعہ تو میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں اگلی دفعہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا، لہذا مجھے فی الفور بغیر کسی وقفے کے جتنا مال اکٹھا کر سکوں مجھے کر لینا چاہیے، جتنی میں کوئی لوٹ کسوٹ کر سکتا ہوں۔ عام آدمی وہاں پہنچ کے یہ کوشش کرے گا کہ کوئی ٹھیکوں سے پیسے کھا جائے گا، ٹھیکیداروں سے پیسے کھا جائے گا، پبلک ہیلتھ والوں سے، لوکل گورنمنٹ والوں سے، عجیب و غریب لوگ جگاڑ کرتے ہیں۔
اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام طبقے سے جانے والا شخص کم از کم وہ ہو جس کے دل میں خدا خوفی ہونی چاہیے، جس کو کم از کم اس بات کا ادراک ہو کہ یہ جو میں نے 1 روپیہ بھی اپنے قوم کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، یونیورسٹی کے لیے میں نے لیا ہے، یا میں نے گلی نالی سولنگ کے لیے لیا ہے، اس پورے کا مجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں اگر کوئی عام ریڑھی والا آدمی، کوئی رکشے والا آدمی، کوئی ٹیکسی چلانے والا آدمی اگر کسی ایم این اے یا ایم پی او کو جا کے کہے کہ جی یہ 500 روپیہ میری طرف سے آپ لے لیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ چھڑ یار تو غریب آدمی ہے، کوئی گل نہیں، تو آرام کر۔ اور اگر کوئی بال کاٹنے والا، دیگے پکانے والا آدمی کسی ایم این اے ایم پی کو کہے کہ جی 1000 روپیہ تساں واسطے آندا ہے، تو وہ کہتا نہیں یہ میں نہیں لے سکتا، تم غریب آدمی ہو، تو میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ تم بال کاٹنے والے غریب آدمی ہو، تم ریڑھی لگانے والے غریب آدمی ہو، میں تم سے پیسے لے لوں۔ لیکن وہی ایم این اے اسی بال کاٹنے والے، اسی ریڑھی لگانے والے کے جو ٹیکس کے پیسے جمع ہو کے حکومت کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کروڑوں اربوں روپے جب وہاں پہ اکٹھے دیکھتا ہے، ریڑھی والے کا، مزدوری کرنے والے کا، ٹیکسی چلانے والے کا، ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ ایم این اے، ایم پی اے، وزراء، وہ سارے اس کے مال کو کھانا حلال سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے وہ شخص جو حکومتی خزانے میں 1 روپے کی بھی کرپشن کرتا ہے، اس میں کتنے لوگوں کا حق شامل ہے جنہوں نے دیہڑیاں کی، مزدوریاں کی، اور انہوں نے ٹیکس دیا حکومت کو، اور وہ ٹیکس کے پیسے اکٹھے ہوئے۔ کتنے لوگ قیامت کے دن اس بندے کا گریبان پکڑیں گے اگر یہ ان بندوں کے بارے میں اپنے دل میں احساس رکھتا ہوگا کہ قیامت میں میں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ یہ جیب سے تو کچھ لگائے گا، لیکن وہاں ملنے والے فنڈز آپ کی فلاح و بہبود 100% سے استعمال کرے گا۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم نے آج تک جب ووٹ دیتے ہیں لینڈ کروزر کو دیکھ کے ووٹ دیے، کبھی بندے کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیے۔ ہم نے آج تک ووٹ دیے بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے ووٹ دیے، کبھی بندے کے کردار کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیے۔ جب آپ نے خود ہی یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے نزدیک 4-5 کروڑ روپے کی گاڑیوں کی اوقات زیادہ ہے، بندہ اندر 1 ٹکے کا بیٹھا ہوا ہے، اس بندے کی اوقات ہماری نظر میں زیادہ نہیں ہے، وہ لوہے کی بنی ہوئی گاڑیوں کی اور اینٹوں سے بنے ہوئے بنگلوں کی ہمارے نزدیک اہمیت اور قدر و قیمت زیادہ ہے۔ تو پھر میں تو اکثر جگہ پہ کہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ووٹ ابو جہل جیسے لوگوں کو دو گے تو عمر ابن خطاب جیسا عدل کبھی بھی ناقائم نہیں ہوگا۔ ووٹ اگر ایسے لوگوں کو دینے ہیں تو پھر فیصلہ بھی وہی ہوگا۔ اگر آپ نے گندم کی فصل کاشت کی ہے تو آپ گندم اٹھائیں گے، آپ نے سیب کاشت کیا ہے تو سیب اٹھائیں گے، مالٹا کاشت کیا ہے تو مالٹا اٹھائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے کاشت گندم کی ہو اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کریں کہ یا اللہ اس دفعہ میرے انارانہ لگائی، تو آپ نے وہاں پہ امرود کا باغ ہے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس دفعہ میرے آڑو لگائے۔ آپ نے جناب وہاں پہ لیچی کے باغ ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس دفعہ میرے مالٹے بہت اچھے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم نے آج تک پاکستان میں اس نظام کے اندر رہ کے جو کچھ کیا ہے، یہ آج کل ایک رواج بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ رات کو ایک پی ٹی آئی والا اٹھے گا، وہ پی ڈی ایم والوں کو گالیاں دے دے گا، پی ڈی ایم والا اٹھے گا، وہ پی ٹی آئی والوں کو گالیاں دے دے گا، اور ایک گلی میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں اختلافات کریں گے۔ نہ ان کی پی ٹی آئی والوں سے رشتہ داری ہوگی، نہ ان کی پی ڈی ایم والوں سے رشتہ داری ہوگی۔ گھر میں بیٹے اور باپ کا ماحول خراب ہے۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قطع تعلقی پیدا ہو جائے اللہ وہاں سے رزق کی برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں باپ اور بیٹے کی آپس میں قطع تعلقی پیدا ہو گئی، 2 پارٹنر ہیں ان کی آپس میں قطع تعلقی ہو گئی، ایک ہی گلی میں رہنے والوں کی آپس میں قطع تعلقی ہو گئی۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، الیکشن میں ووٹ مانگتے وقت لوگ اپنے آپ کو پیش کرنے کی بجائے دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسرے کی مخالفت کی بنیاد پر ووٹ لینے والا تو در حقیقت یہ بتا رہا ہے نا کہ اس کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں دوسرے کو برا بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں
تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے دوسرے کی برائیاں بتلا کر خود ووٹ حاصل کیے۔ چاہیے تو یہ کہ ہر آدمی الیکشن کے موقع پر اپنا منشور بتائے، اپنی خدمات ظاہر کرے، اپنا سیاسی طور پر جو طریقہ کار ہے وہ لوگوں کو سامنے رکھے، لوگ اس بنیاد پر ہمیں ووٹ دیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے ملک کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو 70% ووٹ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، نہ یہ کہ وہ اپنی خدمات پر مبنی ایجنڈا لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس سے متاثر ہو کے ان کو ووٹ دیں۔ ایک دوسرے کو گالی کی بنیاد پر، الزام کی بنیاد پر جب کوئی شخص ووٹ حاصل کرے گا تو آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں ووٹوں کے ساتھ لوگ جیتتے ہیں، 1.25 لاکھ لوگوں کو ووٹ مل جاتا ہے۔ تو جس آدمی نے قوم کی تربیت گالی کے ساتھ کی ہے، الزام کے ساتھ کی ہے، مخالفت کی بنیاد پر کی ہے، اور بعد میں اسی رو میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ادھر بھی دیے ادھر بھی دیے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے میں اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اس ملک کی اور اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کروں گا۔ بھائی آپ تو اپنے پورے حلقے میں قطع تعلقی کا ماحول بنانے کے بعد یہاں پہنچے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا غضب تو نازل ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پاکستان رائے حق پارٹی یہ چاہتی ہے کہ عام آدمی کی آواز ہو، پاکستان رائے حق پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایسے شخص کی آواز ہو عام آدمی کی شکل میں جو دین سے تعلق رکھتا ہو، جس کو اپنی قبر آخرت کا احساس ہو۔ پاکستان رائے حق پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے منشور پر لوگوں سے ووٹ لے۔ پاکستان رائے حق پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ الزامات کی سیاست کرے۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت سی جگہ پہ سپورٹ کیا، ہم نے مسلم لیگ نون کو بہت سی جگہ پہ سپورٹ کیا، ہم نے بعض جگہ پہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کیا۔ ہمارا ان کو سپورٹ کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مناسب ذمہ دار قسم کا کینڈیڈیٹ ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم کہتے ہیں یہ عام طبقے کی آواز ہے، عام طبقے کی آواز بننے والے اس دیندار شخص کو اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچنا چاہیے۔ کبھی اپنے اوپر اس بات کو لازم نہیں کیا کہ ہم ہاریں یا جیتے، ہمیں ضرور آنا چاہیے، یہ ایک اچھا شخص ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ اگر ہم اپنے خول سے نکل کر اچھے لوگوں کو مختلف پارٹیوں سے ہونے کے باوجود سپورٹ کر سکتے ہیں تو باقی پارٹیوں کو بھی اپنے اندر اتنی گنجائش ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ آج کی اس تقریب میں آپ نے گفتگو سنی حافظ عبدالحکیم صاحب کی، ہمارے این اے 57 اور پی پی 20 کے امیدوار ہیں، اور آج کی اس تقریب میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی حافظ محمد احسان صاحب پی پی 13 سے انشاءاللہ انتخاب میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی حافظ محمد احسان صاحب پی پی 7 سے پاکستان رائے حق پارٹی کی طرف سے انتخاب میں حصہ لیں گے، اور ہمارے بھائی حافظ شفقات صاحب یہ پی پی 13 سے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ این اے 57 اور پی پی 20 سے حافظ عبدالحکیم صاحب پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اور میں نے اپنے گفتگو میں جو بات کی کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم عام لوگوں میں سے اپنے نمائندے چنیں، اور وہ چنیں جو دینی حوالے سے بیدار ہو۔ جن 3 امیدواروں کا میں نے آپ کو اعلان کیا ہے متوسط طبقے سے ہیں، پاکستان رائے حق پارٹی کے امیدوار ہیں، اور اگر آپ قریب میں رہ کر ان کو جانتے ہوں گے تو آپ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دینی لحاظ سے بھی ان کو بیداری عطا کی ہے۔ ہم نے ان کو آج کے اس جلسے میں نہ صرف یہ کہ اناؤنس کر دیا ہے، بلکہ اپنی سیاسی ذمہ داریاں جس طرح سے یہ پہلے نبھا رہے تھے اس کو مزید بہتر طور پر پرفارم کرنے کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا یہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑیں، اور ہماری پارٹی کے ان کینڈیڈیٹ سمیت جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تحریک لبیک کے لوگ آئیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگ آئیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے الزامات کی سیاست نہ کبھی کی ہے نہ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی پاکستان رائے حق پارٹی کے ساتھ تعاون وہ وقت دور نہیں ہے جب قومی اور صوبے کی اسمبلیوں میں آپ کے منتخب کردہ نمائندے پہنچیں گے اور آپ کی حقیقی آواز بنے گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کروں گا کہ جو باتیں میں نے مختصراً کچھ آپ کے سامنے رکھی آپ ان پر غور بھی فرمائیں گے، اور ہمارے یہ ذمہ دار اسی فکر کے ساتھ پی پی 13 میں، پی پی 7 میں حافظ محمد احسان صاحب اور NA 57 میں حافظ عبدالحکیم صاحب یہ ضرور مختلف جگہ پر سیمینارز کے ذریعے لوگوں میں اس احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور کچھ کریں یا نہ کریں، ہم ایک بات طے ضرور کر لیں کہ ہمارا نمائندہ ہمارے جیسا ہونا چاہیے، ہمارے نمائندے کے بچے اسی سکول میں پڑھنے چاہیے جس عام سکول میں ہمارے بچے پڑھتے، ہمارے نمائندہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج اسی عام ہسپتال میں ہونا چاہیے جس میں ہمارا علاج ہوتا ہے، ہمارا اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے مسائل سے آگاہ رہے، اور اس کے اندر دینی طور پر نمایاں بہتری ہونی چاہیے تاکہ کسی جگہ پر وہ دین حق کی سربلندی کی بات آئے تو اس وقت بھی ڈٹ جائے، اور جب دین سے محبت ہوگی تو اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کر بہتر طور پر وہ فیصلے کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیصلوں میں مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں یہاں موجود ہوں، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کی گئی گفتگو کے حوالے سے اپنے علاقے میں سیاسی طور پر